President of the General Assembly. This is my last statement as president here. It's the fourth time. یہ میری بطور صدر چوتھی اور آخری تقریر ہے۔ اپنی پہلی تقریر میں نے خبردار کیا تھا کہ یوکرین، غزہ اور فلسطین میں تنازعات جنم لے سکتے ہیں اور تجویز دی تھی کہ ایک عالمی امن کانفرنس منعقد کی جائے، مگر افسوس جن کے پاس نہ بام ہے اور نہ بھاری بجٹ، ان کی آواز یہاں نہیں سنی جاتی۔ آج 4 سال بعد فلسطین کی صورتحال میرے اندازوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہو چکی۔ مجھے کبھی گمان بھی نہ تھا کہ کولمبیا کے کیریبین علاقے جیسے ہی منظر دہرایا جائے گا جہاں غیر مسلح نوجوانوں پر کھلے سمندر میں میزائل برسائے گئے۔ ہم ایک نئے بلکہ شاید پہلے سے زیادہ خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں، ایک ایسا دور جو گویا پتھر کے زمانے جیسا ہے۔ انسان ایک وحشیانہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 17 غیر مسلح نوجوانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، ان میں کئی کولمبینز تھے۔ مہاجرین کی گرفتاری، قید و بے دخلی، غزہ میں تقریباً 70,000 افراد کی شہادت اور موسمیاتی بحران پر مجرمانہ خاموشی، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں جن کی جڑ وہ طاقت ہے جو انسانی جان کو بے وقت سمجھتی ہے۔ مہاجرت کو محض ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ امیر، سفید فام اور نسل پرست معاشرے خود کو برتر ثابت کر سکیں، حالانکہ ان کے رہنما خود اپنی عوام سمیت پوری انسانیت کو تباہی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ کہا گیا کہ کیریبین میں میزائل منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے استعمال ہوئے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے جو اسی فورم پر بولا گیا۔ 2023 اور 2024 میں سب سے زیادہ کوکین ضبط کی گئی اور 700 سے زائد اسمگلروں کو امریکہ اور یورپ کے حوالے کیا گیا، بغیر کوئی میزائل چلائے، بغیر کسی بے گناہ کی جان لیے۔ میں نے ثابت کیا کہ کوکا کی فصل کو رضاکارانہ متبادل سے بدلنا زیادہ مؤثر ہے۔ یہ نسبت زہریلے کیمیکل اور جبری اقدامات کے منشیات کے خلاف پرتشدد جنگ ایسی ناکام پالیسی تھی جسے ہم نے انسانیت کی بنا پر مبنی پالیسی سے بدلا، ایسی پالیسی جو انسانوں کو منشیات سے نہیں بلکہ ان کی ضروریات سے جوڑتی ہے، مگر دنیا نے اس کی بجائے مکالمہ بند کیا اور میزائل چلائے۔ سوال یہ ہے کیا واقعی غریب اور غیر مسلح نوجوانوں پر میزائل داغنا ضروری تھا؟ منشیات مخالف پالیسیاں دراصل امریکہ کو کوکین سے نہیں بچا رہی بلکہ جنوبی ممالک کو محکوم رکھنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ اصل سوال منشیات کا نہیں بلکہ طاقت کا ہے کہ حکمرانی آخر کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے ایک نااہل قرار دیے گئے صدر کی حیثیت سے مخاطب ہوں، ایک ایسا صدر جسے امریکی صدر ٹرمپ نے کسی قانونی یا اخلاقی بنیاد کے بغیر ہدف بنایا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کولمبیا کے ہزاروں کسان امریکی پالیسیوں کے آگے سر جھکا دیں، پالیسی وہ جن پر خود منشیات کے مافیا کا اثر ہے۔ ہزاروں کسانوں کو قتل کیا گیا ان سیاستدانوں کے ذریعے جو کبھی سینیٹر، صدر یا وزیر تھے اور جو مافیا سے رشوت لیتے تھے۔ آج یہی لوگ فلوریڈا میں دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ساتھ موجود ہیں، وہی واشنگٹن میں منشیات مخالف پالیسی بھی بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کو شاید علم بھی نہ ہو کہ ان کی خارجہ پالیسی کولمبیا، وینزویلا اور کیریبین کے بارے میں انہی لوگوں کی رہنمائی میں تشکیل دی جا رہی ہے جو منشیات مافیا کے اتحادی ہیں۔ جب میں سینیٹر تھا میں نے ان سیاستدانوں اور نیم فوجی گروہوں کو بے نقاب کیا، ان کے نام لے کر مجھے بارہا جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں صدر بنوں اور آج وہ نہیں چاہتے کوئی ترقی پسند ملک دوبارہ اقتدار میں آئے، اسی لیے مجھے نااہل قرار دیا گیا اور کولمبیا کے خلاف جھوٹے الزامات پھیلائے گئے۔ میری حکومت کے دوران تاریخ کی سب سے زیادہ مقدار میں کوکین ضبط کی گئی۔ کوکا کی فصل کی شرح افزائش جو 43% تھی کم ہو کر 3% رہ گئی، مگر مجھے نااہل قرار دے دیا گیا، جبکہ سابق صدر ڈیوک جن کی مہم ایک منشیات فروش نے مالی طور پر سپورٹ کی کو سزا نہیں ملی۔ یہ ظاہر کرتا ہے منشیات کے خلاف جنگ عوام کی صحت کے لیے نہیں بلکہ سیاسی غلبے کی خاطر ہے۔ کیریبین میں موجود جن نوجوانوں پر میزائل برسائے گئے وہ نہ حماس سے تعلق رکھتے تھے نہ کسی دہشت گرد گروہ سے، وہ صرف غریب کولمبیائی تھے جو غربت سے بچنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس معمولی مقدار میں منشیات ہو لیکن وہ اسمگلر نہیں تھے۔ اصل اسمگلر تو نیو یارک، میامی، دبئی، پیرس اور لندن میں ہیں جہاں ان کی رقوم بینکوں میں محفوظ ہیں اور وہ عالمی سطح پر منشیات کا کاروبار چلاتے ہیں۔ امریکہ میں کوکین کا استعمال ختم نہیں ہوا بلکہ اب وہاں فینٹنل کا زہر پھیل چکا ہے جو صنعتی علاقوں میں تیار اور وہیں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک مقامی المیہ ہے جو عالمی بحران بنتا جا رہا ہے۔ آج کی دنیا 2 مہلک نشوں کی زد میں ہے، فینٹنل اور پیٹرول۔ پیٹرول فینٹنل سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور یہ خطرہ صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تاریخ کے مظلوم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاہ فام، مقامی خواتین، نوجوان، باقی دنیا ابھی تک یا تو فینٹنل کے نشے میں ہیں یا ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھے ہیں۔ صرف وہی لوگ امریکی تصرف کے خلاف اٹھ سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جیسے کیلیفورنیا، نیو یارک اور فلیڈلفیا کی گلیوں میں نکلنے والے نوجوان جنہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھیجے گئے نیشنل گارڈ کا سامنا کیا جو اپنے ہی شہریوں کو خاموش کرانا چاہتی تھی۔ امریکہ کا صدر بھی یہ نہیں جانتا کہ اب تک 1 ملین لاطینی امریکی جن میں اکثریت کولمبیا سے ہے نشے کی جنگ میں جانیں گنوا چکے ہیں اور آئندہ 10 سال میں فینٹنل مزید 1 ملین جانیں لے گا۔ کوکین ہر سال تقریباً 3000 افراد کو مارتی تھی جبکہ فینٹنل اب سالانہ 39,000 کو مار رہا ہے۔ یہ سب گزشتہ 30 سال کی بے مقصد، غیر منطقی اور تباہ کن امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو انسانیت کو زہر میں ڈبونے والے مادوں کے ہاتھوں موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اسی دوران ٹرمپ نہ صرف کیریبین نوجوانوں پر میزائل برسانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ مہاجرین کو قید بھی کرتا ہے
اور غازہ میں بچوں عورتوں بزرگوں پر بھی بمباری تسلیم کرتا ہے، وہ نسل کشی کا شریک جرم ہے۔ یہ نسل کشی ہے اور ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ یہ بین الاقوامی فورم اس ظلم کو دیکھ رہا ہے اور ظلم کو دیکھ کر خاموش گواہ ہے۔ ایسا ظلم جو ہم نے سوچا تھا کہ صرف ہٹلر کے دور کا ورثہ ہے، یہاں زندگی کی بات نہیں کی جاتی، نہ موسمیاتی بحران پر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ ہزاروں بچے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے کولمبیا میں قتل و غارت گری میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے اسی صدی کی سب سے کم بے روزگاری حاصل کی، زراعت میں 10% اضافہ ہوا، صنعت 5% بڑھی اور پہلے سے کہیں زیادہ سیاح ہماری فطری اور ثقافتی خوبصورتی دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہم امن کی تلاش میں ہیں، منشیات فروشوں باغیوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے میں ہر وقت تیار ہوں مکالمہ کرنے کے لیے، زندگیوں کو بچانے کے لیے اور کوکا کی فصلیں ختم کرنے کے لیے، مگر کولمبیا کے کسانوں کی رضامندی سے جبری نہ ہو کر۔ ہمیں ماضی کی حکومتوں کی طرح منشیات فروشوں سے رشوت نہیں لینی چاہیے۔ ہم نے اب تک 25,000 ہیکٹر زمین پر اداکارانہ طور پر کوکا کی فصلیں ختم کی۔ اس نئی پالیسی نے کامیابی دکھائی۔ یہ پالیسی منشیات کے خلاف نہیں بلکہ منشیات فروشوں کے خلاف ہے، یہی اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ ہم ان ممالک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی، جیسے قطر، کیوبا، میکسیکو، ویٹیکن، ناروے، برازیل اور وینزویلا، مگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے جو ہمارے بیچ جنگ اور اختلافات پیدا کرنے چاہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں سنو، لاطینی امریکہ کا مطلب صرف کوکین یا منشیات نہیں، ہمارے پاس صرف متبادل اور تجدید پذیر توانائی پیدا کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، بالخصوص ونڈ واٹر کے ذریعے۔ امریکہ کو توانائی کی شدید ضرورت ہے، اس کی 70% توانائی اب بھی فاسل فیول سے حاصل ہوتی ہے۔ لاطینی امریکہ صاف توانائی پیدا کرنے میں تیز رفتار ترقی کر رہا ہے اور ہم امریکہ کی توانائی کی کافی مقدار فراہم کر سکتے ہیں، البتہ اس کے لیے سرمایہ کاری درکار ہے۔ اگر وہ سرمایہ کاری ہو جائے تو ہم موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ایک عظیم شراکت دار بن سکتے ہیں۔ ایمیزون جیسے جنگلات کاربن جذب کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں اور لاطینی امریکہ زمین پر زندگی کو بچانے میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تقریباً $600 ارب درکار ہیں۔ افریقہ اور یورپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈی کاربونائزیشن کریں تو یہ ہمیں $1.3 ٹریلین سے زائد کا فائدہ دے سکتی ہے، رقم جو پہلے ہی امریکہ، یورپ اور چین کے خزانے میں موجود ہے، مگر وہ اسے خرچ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ اسے منافع بخش نہیں سمجھتے۔ حالانکہ انسانی زندگی کو بچانے کے لحاظ سے یہ سب سے محترم سرمایہ کاری ہے، امریکہ، یورپ اور چین کے لیے بھی، لیکن وہ لاطینی امریکہ اور افریقہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم ان خطوں کو صاف توانائی کو یکجا کریں تو یہ نہ صرف دنیا کو کاربن سے پاک کرے گا بلکہ عالمی طاقت کا توازن بدل دے گا۔ یہی وہ طاقت ہے جو یہاں زیر بحث ہے، مگر انہیں اس سے خوف ہے کیونکہ وہ طاقت صرف ہتھیاروں میں محدود نہیں بلکہ انسانی تجدید میں مضمر ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس صرف 10 سال باقی ہے، اس لمحے تک جب ہم موسمیاتی تباہی کی وہ حد عبور کر جائیں گے جہاں واپسی ممکن نہ ہو۔ اگر ہم اس حد سے گزر جائیں تو ہم صرف تباہیوں کو دیکھیں گے، انہیں محسوس کریں گے اپنی فیملیوں اور شہروں میں۔ وہ وقت ناقابل واپسی ہو جائے گا اور پھر نہ ٹیکنالوجی، نہ سیاسی طاقت اور نہ سیاسی سماجی تحریک اس کو روک سکے گی۔ یہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہوگا اور اسے روکا نہیں جا سکے گا۔ ہمارے پاس صرف اور صرف 10 سال ہی باقی ہیں، یہی سائنس کہتی ہے، مگر طاقتور لوگ سائنس پر یقین نہیں رکھتے۔ دنیا کا سب سے طاقتور شخص سائنس کو تسلیم نہیں کرتا، یہی اصل غیر عقلیت ہے۔ جرمنی عظیم فلسفیوں کا ملک، کانٹ، فارباغ اور دیگر مفکرین کی سرزمین 1933 میں غیر عقلی روش کی گرفت میں آ گیا تھا اور آج ایک بار پھر وہ سوچ پیچھے ہٹ رہی ہے، جس کا حل آسان ہے، فاسل فیولز کا استعمال بند کیا جائے اور فوراً ونڈ، واٹر اور ہائیڈروجن جیسے صاف ذرائع کو اپنایا جائے۔ مگر لفظ ڈی کاربونائزیشن اب عالمی طاقتوں کی کانفرنسوں G7، G20، ڈیواس وغیرہ میں بغاوت سمجھا جاتا ہے، جس طرح 5 صدی قبل جمہوریت خطرناک اور انقلابی تصور تھی۔ آج بھی بہت سے ممالک میں وہی خوف کا ماحول ہے، چاہے وہ یہاں ہوں، بوگوٹا میں، پیرس یا میڈرڈ میں۔ جو اعداد و شمار میں نے ذکر کیے، 600 ارب یا $1.3 ٹریلین، وہ دراصل ان وعدوں سے زیادہ نہیں جو امیر ممالک نے پیرس معاہدے کے دوران کیے تھے، مگر انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے کیونکہ وہ دراصل ماحول کی بہتری میں سنجیدہ نہیں تھے۔ اب تک جو رقم فراہم کی گئی ہے وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے قرضے ہیں اور وہ بھی بہت محدود مقدار میں، حالانکہ ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ماحولیاتی بحران کا تقاضا ہے کہ تمام ممالک اپنے بجٹ کی سب سے بڑی ترجیح ڈی کاربونائزیشن اور مقابلتاً برائے ماحول بنائے۔ ہمیں ایک نئی عالمی مالیاتی پالیسی چاہیے، ایسی پالیسی جو رسک پریمیم کو ختم کرے اور ماحول دوست منصوبوں کے لیے آسان مالی مدد فراہم کرے۔ وہ ممالک جو سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں اور سب سے زیادہ خطرے میں ہیں، اور وہ ممالک جو کاربن جذب کرتے ہیں، ہمارے جنوبی خطے جہاں جنگلات و پانی کی بہتات ہے، وہ شمالی دنیا کے کاربن کو جذب کرتے ہیں، مگر مالیاتی منڈی انہیں اس کی قیمت نہیں دیتی۔ لہٰذا غریب ممالک کا قرض معاف ہونا چاہیے۔ قرض کی تقسیم کو ایسے منصوبوں پر مبذول کرنا چاہیے جو ماحول دوست ہوں، یعنی قرض کے بدلے میں ماحولیاتی تحفظ، مطابقت اور ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کی سرمایہ کاری۔ امریکہ، وال اسٹریٹ، لندن کے مالیاتی مراکز، اگر آپ ہمارے ممالک سے صرف قرضوں پر
سود وصول کرتے رہیں گے تو آپ کو آخر میں قبرستان ملیں گے، کیونکہ اگر ماحولیاتی بحران یوں ہی جاری رہا تو ہم سب مر جائیں گے۔ اس وقت پیسہ بیکار ہو جائے گا، وہ محض کاغذ کا ٹکڑا بنے گا اور انسانیت قبرستان بن چکی ہوگی۔ ایک اور انقلاب سخن منصوبہ بندی ہے، جو لفظ جو بھلا دیا گیا کیونکہ اب اسے غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا جیسے وہ کوئی برائی ہو، مگر وہی منصوبہ بندی انسانیت کو بچانے کے لیے لازمی ہے۔ یہ خیال کہ مارکیٹ سب کچھ ٹھیک کر دے گا آغاز سے ہی مغالطہ تھا۔ ایک سوئس ماہر معیشت نے کہا تھا کہ بازار خود سب ٹھیک کر دے گا، مگر حقیقت میں یہی بازار ہمیں تباہی کی سمت لے جا رہا ہے، جیسا ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ نیو لبرلزم ابتدا سے غلط تھا اور گزشتہ 50 سالوں سے ہمارے ممالک اسی غلط نظام پر چل رہے ہیں، ایسے فارمولے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ایک عالمی منصوبہ وجود میں لایا جائے، ایک ایسا منصوبہ جو ہر ملک کے لیے لازم ہو۔ دنیا کو ایک عالمی جمہوریت کی ضرورت ہے، ایسی جمہوریت جسے ایک سلامتی کونسل نگرانی کرے مگر جسے ویٹو کا حق نہ ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ مارکیٹ نظام ماحولیاتی بحران کا حل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ خود اس بحران کی جڑ ہے۔ یہ بحران سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہے، ایک ایسا نظام جو عدم مساوات پر قائم ہے، جس میں چند افراد وہ ذرائع پیداوار اور توانائی کے مالک ہیں جو کاربن خارج کرتے ہیں اور باقی صرف مزدور ہیں۔ یہ نظام مسلسل زیادہ پیداوار، زیادہ فروخت اور زیادہ ایندھن استعمال کرنے کا تقاضا کرتا ہے تاکہ سرمایہ دار کا منافع بڑھے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ماحولیاتی بحران کو جنم دیا۔ زیادہ پیداوار، زیادہ کھپت، زیادہ فروخت اور نتیجہ زیادہ کاربن، زیادہ استعمال توانائی اور آخرکار موت۔ مگر یہ سلسلہ ہم وقت نہیں چل سکتا۔ فاسل فیولز اور کاربن کا دور اختتام پذیر ہے، شاید اس کا مطلب سرمایہ کاری اور اس کا خاتمہ ہے، کیونکہ اگر یہ نظام باقی رہا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ سرمایہ کا مالک کوئی بے جان چیز نہیں ہے بلکہ انسان ہے، ایک آدمی جو اپنی لالچ کا غلام ہے۔ وہ ہر حال میں تیل نکالتا رہے گا، چاہے اس کی زمین زہریلی ہو جائے، چاہے اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، زندگی یا لالچ، پتھر کا دور یا عالمی و مقامی جمہوریت، آزادی یا موت۔ جیسے ایک عظیم رہنما نے فرمایا، آزادی سرخ ہے، موت سیاہ ہے اور ممکن امن سفید ہے۔ ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، عوام کا انقلاب، تاکہ ماحولیاتی بحران پر مکمل قابو پایا جا سکے اور انسانیت کو تباہی سے بچایا جائے۔ یہ انقلاب اقوام کا نہیں بلکہ انسانیت کا ہونا چاہیے، ایک متحد انسانیت کا انقلاب جو ریاستوں سے آگے مکالمے کی بنیاد پر ہو۔ یہ انقلاب پوری انسانیت کا ہونا چاہیے تاکہ زمین کی زندگی بچ سکے۔ ممکن ہے کچھ حکومتیں بھی اس میں شامل ہوں اگر وہ زندگی کی حمایت کریں۔ آج اقوام متحدہ خود بحران کا شکار ہے، اسے نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا۔ آج یہاں قومی ریاستیں جمع ہیں مگر ان کا وزن کم ہو چکا، چاہے وہ ووٹ ڈالیں، ان کی آواز اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے کیونکہ ریاستی نظام بھی زوال کے آخری مرحلے میں پہنچ چکا۔ سرمایہ داری عالمی بن چکی ہے، وہ کسی ایک ریاست میں محدود نہیں رہی۔ سوشلسٹ انقلاب کو بھی عالمی ہونا چاہیے تھا مگر اسٹالن اور یالٹا کے معاہدوں نے اسپین، یونان، لاطینی امریکہ اور دیگر انقلابوں کو دبا دیا۔ اب انسانیت ایک نیا سیاسی موضوع بن چکی ہے۔ ریاست کی حدود سے باہر اقوام متحدہ کو متحد انسانیت میں تبدیل ہونا چاہیے، متنوع مگر متحد۔ ایک ایسا وجود اب تاریخ میں ابھر رہا ہے جو یہ لمحہ خوشائن ہے۔ ہمیں قومی ریاست کے محدود نظر سے آگے بڑھنا ہوگا اور انسانیت کے اس وسیع مفہوم کی طرف جانا ہوگا، مگر ایسی انسانیت جو متحد ہو۔ دنیا کو ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جس میں مستقل مکالمہ ہو، تنوع کے باوجود ہم آہنگی ہو اور ہر فرد کی آزادی، احترام اور ترقی ممکن ہو۔ ایک ایسی انسانیت جس کی قیادت آزاد لوگ کریں، نہ ایسی قیادت جو بودھ ہو یا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہو۔ ایسی انسانیت نہیں ہونی چاہیے جو نوجوانوں پر میزائل برسائے یا ایسے مقامات پر حملے کرے جہاں تاریخ نے امن کی علامت رکھی۔ یہ مسائل ان حکومتوں سے حل نہیں ہو سکتے جو تیل کمپنیوں سے رشوت لیتے ہیں، لہٰذا ایک نیا سیاسی موضوع ابھر رہا ہے، ایک متحد، متنوع مگر بیدار انسانیت۔ یورپ کی پرانی معاشرتیں زوال پذیر ہیں اور امریکہ نے اپنے نئے عامل کی تعریف کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ نہ اپنی نوجوان نسل کی سنتا ہے، نہ بزرگوں کی جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر آزادی کے لیے جنگ لڑی۔ آج وہی کچھ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ مہاجرین کے لیے حراستی کیمپ بنائے جا رہے ہیں، انہیں کمتر نسل قرار دیا جا رہا ہے اور وہی دھوکے لگائے جا رہے ہیں جو ہٹلر نے یہودیوں پر لگائے۔ انہیں منشیات فروش اور چور کہا جاتا ہے، حالانکہ منشیات فروش گورے، سنہرے بالوں والے اور نیلی آنکھوں والے ہیں جن کا سرمایہ بڑے بینکوں میں محفوظ ہے۔ وہ بوگوٹا یا غازہ میں نہیں بلکہ میامی، دبئی، پیرس اور لندن میں رہتے ہیں۔ جہاں غربت ہے وہاں میزائل برسائے جاتے ہیں۔ مہاجرین مجرم نہیں، انہیں قید کرنا، جکڑنا یا جبری طور پر بے دخل کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مہاجرت کی اصل وجہ وہ پابندیاں، قرضوں کا بوجھ اور وہ جنگیں ہیں جو امریکہ اور یورپ نے تیل کے ذخائر پر قبضے کے لیے شروع کی۔ مہاجرت موسمیاتی بحران کی ایک شدید علامت بھی ہے۔ وہ خطے جو استوا کے قریب ہیں پانی اور وسائل سے محروم ہو رہے ہیں اور ماحول تباہ ہو رہا ہے۔ اس بحران کا حل نہ میزائل ہے، نہ جیلیں، نہ کیمپ۔ دنیا میں کوئی اعلیٰ نسل نہیں ہے، یہ صرف جاہل اور متعصب لوگ سوچتے ہیں۔ ہر انسان خدا کی صورت بنایا گیا۔ مہاجرت کو ایک بہانہ بنایا گیا تاکہ ہم معاشی پابندیوں، قرضوں، تیل کی بے حد کھدائی کو نہ روکیں۔ ہمیں ایک مختلف انسانی ہمدردی پر مبنی دنیا کو تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلے غازہ میں جاری نسل کشی کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ انسانیت مزید ایک دن بھی اس قتل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کے یورپی اور امریکی اتحادیوں کو قابو کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو لازماً بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں کو تسلیم کرنا
چاہیے اور انہیں نافذ کرنا چاہیے کیونکہ بین الاقوامی قانون ہی انسانی تہذیب کی بنیاد ہے۔ غازہ میں سفارتکاری ناکام ہو چکی، ہر دن ہر لمحہ میزائل داغے جا رہے ہیں جو بچوں کے جسموں کو چھیدتے ہیں، ہر دن سلامتی کونسل کی قراردادیں ویٹو ہوتی ہیں اور ہر دن مزید لاشیں گرتی ہیں۔ شاید وہ لوگ جو سب یہ کر رہے ہیں انسان کم اور مشین زیادہ ہوں کیونکہ ان میں انسانیت نہیں ہے، شاید ان کے اپنے بچے نہیں ہیں اسی لیے وہ دوسروں کے بچوں کو اس بے رحمی سے مارتے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ جنرل اسمبلی میں ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے کیونکہ سلامتی کونسل میں ہر فیصلہ ویٹو ہو جاتا ہے۔ ہمیں فلسطین کے لیے سلامتی اور امن کا مطالبہ کرنا چاہیے، ایک ایسی امن فوج ہونی چاہیے جو نسل کشی کو کسی صورت قبول نہ کرے۔ نیلے ہیلمٹ پہنے غیر تربیت یافتہ اہلکار کافی نہیں ہیں، ہمیں ایک مضبوط فورس چاہیے جو انسانیت کے لیے کھڑی ہو۔ میں دنیا کی اقوام اور عوام سے مطالبہ کرتا ہوں، خاص طور پر ایشیائی افواج ان بہادر سلاوک قوموں سے جنہوں نے ہٹلر کو شکست دی اور لاطینی امریکہ کے انقلابی عوام سے جو بولیوار اور گیرالبدی جیسے رہنماؤں کے نقش قدم پر چلے کہ وہ فلسطین کے دفاع کے لیے متحد ہوں۔ آج باتوں کا وقت ختم ہو چکا، وقت ہے بولیوار کا نعرہ۔ آزادی یا موت، واشنگٹن اور نیٹو دنیا بھر میں جمہوریت کو بدل رہے ہیں اور عامریت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہمیں سرخ اور سیاہ پرچم اٹھانے ہیں مگر سفید کی علامت امن اور امید کو بھی نہیں بھولنا۔ امریکہ اب جمہوریت کا علمبردار نہیں رہا بلکہ وہ جمہوریت کا قاتل بن چکا، خصوصاً مہاجرین کے حوالے سے جو صرف خوف اور نفرت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنی اصلاح غازہ میں نسل کشی روکنے سے شروع کرنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے خود مختار مؤثر فوج بنانی چاہیے بغیر کسی ویٹو کی رعایت۔ غازہ کے بعد ہمیں کاربن سے نجات حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ایک حقیقی عالمی جمہوریت کی بنیاد رکھی جائے اور ایک نئی سلامتی کونسل بنائی جائے جس میں ویٹو کا اختیار نہ ہو اور جس کے فیصلے لازمی ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اقوام متحدہ ریاستوں کا محض اتحاد نہیں بلکہ ثقافتوں اور اقوام کا اتحاد بن سکتا ہے۔ اگر ہم ماحولیاتی بحران پر قابو پا لیں اور انسانیت متحد ہو جائے تو ہم اقوام متحدہ کو ایسی انسانی مجلس میں بدل سکتے ہیں جو ہر فرد کی آزادی، ترقی اور صلاحیتوں کو فروغ دے۔ انسانی ذہانت جو سائنس سے منور ہو نہ صرف زندگی کو بچا سکتی ہے بلکہ انسانیت کا عظیم مشن پورا کر سکتی ہے، یعنی زندگی کو ستاروں تک پہنچانا۔ ایک متحد اور آزاد انسانیت آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ستاروں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، جیسا کہ رومی سپاہی آسترا ستارے کی بات کرتے تھے۔ اب وقت آ چکا آزادی یا موت، ایک طرف حقیقی موت جو میزائلوں سے آ رہی ہے تو دوسری طرف وہ آزادی جو انسانی دل میں مداحمت کی صورت میں زندہ ہے۔ شکریہ۔ Heart of human beings and its capacity to rebel and to resist. Thank you very much.